جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر پار کر کے میدان تیہ میں پہنچ گئے. اس میدان میں وہ 40 سال تک رہے، جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ رہنے کو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور انہیں کھانے کو من و سلوہ دیا گیا. پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا. اس آیت میں بھی بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعام کا ذکر کرتا ہے، جو باوجود ان کی نافرمانیوں کے اور ڈھٹائی کے اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے باوجود ان پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں تھیں، اس کا ذکر ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت اے بنی اسرائیل جب پانی مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے علیہ السلام میدان تیہ میں. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا تھا، اضرب، مارو. کس کو کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر. اب یہاں یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ پتھر کتنا بڑا تھا اور کس شکل کا تھا اور کس پہاڑ میں تھا یا ویسے ہی چٹان رکھی ہوئی تھی. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس طرح پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے. فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 12 چشمے پھوٹے، کیونکہ یہ 12 قبائل تھے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکم دیا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں بس فساد نہ کرو، اور فساد میں کثرت نہ کرو، زیادہ فساد نہ کرو. اس آیت سے ہمیں کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک انعامات کیے، جن میں سے ایک خاص انعام کا ذکر ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اس صحرا میں پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا ان کے لیے. اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت مرتبے اور مقام والے تھے. سورۃ الاحزاب آیت 69 میں آتا ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے، وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، مرتبے والے تھے. اللہ نے ان کی دعا سنی، ان کی دعا رد نہیں کی. تو جب انہوں نے پانی مانگا تو اللہ نے پانی عطا کر دیا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے موقع پر انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پیغمبر بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اذ استسقى، موسیٰ سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود پانی کا بندوبست نہیں کر رہے، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے وقت اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو کیا کرتے؟ اللہ سے مانگتے، حتیٰ کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جہاں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بات آئی کہ جب آپ کو کوئی مشکل وقت آتا تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے. اس آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. جب ہمیں شک گزرنے لگے نا کہ پتہ نہیں اللہ میری دعا سنے گا یا نہیں، تو ایسے واقعات کو یاد کر لیا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں پتھر سے چشمے پھوڑ نکالے تھے، اسی طرح تو مجھے بھی اس موقع پر یہ فلاں چیز عطا کر دے، کیونکہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ پتھر سے بھی چشمے نکال سکتا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بانجھ ہے. بانجھ کا کیا مطلب ہے؟ بنجر ہے، یعنی اس میں سے کچھ اولاد پیدا نہیں ہو سکتی.
ایسے موقع پر بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. اسی طرح کی بات کر کے اللہ سے دعا کی جا سکتی، یا اللہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تو نے پتھر سے چشمے نکالے تھے، یا اللہ تو اس بچے کو یا مجھے یا جس کو بھی جو بھی حاجت مند ہے اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ اولاد عطا کرو. زکریا علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے ہاں وجیہ تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لیکن اس کے باوجود اس وجاہت نے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی تکبر پیدا نہیں کیا تھا. ہر ضرورت کے موقع پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور یہاں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ہے کوئی جو بے قرار کی دعا سنے، یعنی اس کے سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کر دے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے. اس سے مانگنے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور اس سے مانگنے سے کبھی بھی نہ جھجکیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہونا ہی نہیں تو مانگنے کی کیا ضرورت ہے. بعض چیزیں ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس لیے تکلیف ہی نہ کرو مانگنے کی. تو یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ مانگنے کی ضرورت نہیں. مانگنا چاہیے، چاہے آپ صحرا میں کھڑے ہوں اور چاہے آپ پتھروں کے بیچ میں ہوں اور پانی کا کوئی انتظام نہ ہو. انتہائی محتاجی کا وقت ہے نا یہ، جو کہ ایک دو لوگ نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے. اور وہاں پر جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا، ریت ہی ریت، اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی ان پر، وہ اللہ ہم پر بھی رحمت کر سکتا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ